السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلك آیات الکتاب الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم سورہ یونس پارہ نمبر 11 آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیات مقدسہ نمبر 1 اور 2 پر آج بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ یونس مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 109 آیات مقدسہ ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات الف لام را سے آغاز فرمایا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 1 میں بہت اہم رہنمائی قرآن پاک کے حوالے سے عطا فرمائی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آغاز میں ہی اللہ رب العزت ان آیات کی، اپنی کتاب کی، کتاب اللہ کی اہمیت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس کتاب کی ہے جو سچی، پکی اور حکمت والی کتاب ہے۔ آیت ان کی جمع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کے عنوان سے ہمیں وہ اصول و ضوابط، وہ نشانیاں، وہ قواعد، وہ سسٹم سمجھانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسانیت نے ترقی کرنی ہے، جس کے ذریعے سے انسانیت نے آپس میں ایک بہترین سماج اور معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس سماجی اور معاشرتی ڈھانچے کے لیے آپس میں ایک مربوط نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مربوط نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا SOPs ہیں، ہم نے آپس میں وہ روابط کا جو نظام ہے اس کو کیسے قائم کرنا ہے۔ اصل میں یہی سماجی نظام کی تشکیل کے بنیادی اصول ہیں۔ اللہ رب العزت پورے قرآن پاک میں انسانیت کو عنوان بنا کر انسانی سماج اور معاشرے کی تشکیل کے لیے ان آیات کے ذریعے سے وہ اصول واضح فرماتے ہیں، اس کی رہنمائی ہمیں دیتے ہیں، جس کی جب قرآن پاک نازل ہوا اس وقت بھی اہمیت تھی، اور اس پر قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا، ایک سیاسی اور معاشی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا، اور یہ دور حاضر میں بھی اسی اہمیت کا حامل ہے، اور قیامت تک کوئی بھی سماج اور معاشرہ جو تشکیل پائے گا انہی اصولوں پر تشکیل پائے گا تو کامیابی ہوگی۔
اور اگر یہ اصول محض کتابی شکل میں ہوں گے، پریکٹیکلی اور عملاً جو سماج ہے وہ اپنی خواہشات پر یا کسی اور فلسفی پر ترتیب دیا جائے گا تو یقیناً اس میں دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں آیات کا ذکر فرمایا وہاں کتاب مقدس کا ذکر فرمایا، اور کتاب مقدس کا ذکر فرما کر حکیم کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جو مستحکم ہیں، محکم ہیں، مضبوط ہیں، ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحریف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ تحریف سے پاک ہے، یہ عقل اور حکمت کے موافق ہے، اور اس طرح احکام غالب ہیں کہ ان احکامات کو کوئی نسخ کرنے والی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ احکامات، یہ اصول و ضوابط آخری کتاب میں موجود ہیں، اور ان میں جو اخبار و قصص ہیں وہ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان کو سمجھ کر ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت مقدسہ میں ہمیں جو رہنمائی دینی ہے اس کی اہمیت، اس کی مضبوطی، اس کی حکمت، اور ہر دور کے مطابق اس کی جو ضرورت ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے وحی الہی کا جو سلسلہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جو نازل فرمایا، اس کے حوالے سے بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنی وحی نازل فرمائی ہے وہ مردوں کی طرف نازل فرمائی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، یہ مرد ہے جن کی طرف وحی کی گئی ہے، اور پھر منہم، انہی میں سے ہیں جو مرد جن پر وحی نازل ہوئی ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں ہے، انہی اقوام میں سے ہیں۔ اور یہاں اس چیز کی پہچان اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی انہی لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہی میں اپنا بچپن گزارتے ہیں، لڑکپن گزارتے ہیں، جوانی گزارتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مرد ہے ہمارے اندر پیدا ہوئے، اور ان کا جو کردار ہے، کریکٹر ہے، وہ مثالی ہے، ہر اعتبار سے یہ اپنے کریکٹر اور کردار میں نمایاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ان پر وحی کیوں نازل کی گئی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وحی تو کوئی فرشتوں پر آنی چاہیے یا کوئی اعلیٰ مخلوق ہونی چاہیے اس کے لیے، جیسے قرآن پاک میں اور دیگر جگہوں پر اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات بیان فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی جو ہے وہ تو فرشتے پر نازل ہونی چاہیے، یا اللہ رب العزت کسی اور مخلوق پر نازل کرتا ہے، یہ انسان تو ہماری طرح ہی ہے، ہمارے اندر موجود تھے اور ان انسانوں پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا منصب بیان فرمایا اور وحی کا جو ہدف اور ٹاسک بیان فرمایا ہے کہ ہدف یہ ہے ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈر سنایا جائے، یعنی کہ اللہ رب العزت جو رہنمائی دے رہے ہیں اس کے اثرات و نتائج بیان کیے جائیں کہ کیا اس کے اثرات و نتائج ہوں گے، سوسائٹیوں اور معاشروں کی تشکیل کیسے ہوگی، اور جب ان پر ایمان لانے والے موجود ہوں گے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت موجود ہوگی، تو وبشر الذین آمنوا، ان مومنوں کو، اللہ کی جماعت کو، حزب اللہ کو خوشخبری سنا دے،
ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے سچے ہیں اور مضبوط ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے حزب اللہ کی ثابت قدمی، حزب اللہ کی اہمیت، اپنی جماعت کی سچائی اور اپنی سچی جماعت کا جو غلبہ ہے سوسائٹی میں، اس کو ارشاد فرما دیا ہے۔ لیکن کافر کیا کہتے ہیں؟ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو جادوگر ہے، واضح جادوگر ہے، یعنی آیات کو سننے کے بعد، رہنمائی کو سننے کے بعد سمجھنے کی بجائے جادو قرار دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حالانکہ ان کے اندر سے وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ اصل میں یہ ان کا جو اعتراض ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلائل نہیں ہے، وہ باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، رہنمائی کو سیکھنا نہیں چاہتے، وہ بلا وجہ دشمنی پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ حزب الشیطان کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یا پھر حزب الشیطان کے اعلی کار کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی، یہ تو ہم مسلسل دروس میں پڑھ رہے ہیں، یہی تو جنگ ہے اصل میں۔ ایک طرف وہ جنگ ہے جو اللہ کی جماعت اور حزب اللہ ہے، اور دوسری طرف شیطان اور شیطانی اور طاغوتی جماعتیں ہیں جو حزب الشیطان ہے۔ تو حزب الشیطان جو ہے یہ حزب اللہ پر، اللہ کی جماعت پر، اللہ کے نبیوں پر بلا وجہ پھر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتراض کے پیچھے ان کے ذہنوں کی خباثت ہے، ان کے قلوب میں بیماری ہے، وہ اصل میں راہ راست پہ آنا نہیں چاہتے، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی دولت سے نوازے، وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ جو تلک آیات الکتاب الحکیم کے عنوان سے ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ سے وابستہ فرمائے، اس کا فہم عطا فرمائے، اور سچی جماعت جو حزب اللہ ہے اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر میں بھی جو آج عملی اور کردار کے تقاضے بنتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، اللہ رب العزت ان کی قبر، برزخ اور آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔